اس کے باپ نے اسے جلدی سے بھگا دیا تھا اپنی بہن کے پاس چھپنے کے لیے۔ دلدار جب شاکر کو لے کر گھر آتا ہے تو دیبا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے جلدی سے گلے لگا لیتی ہے۔ دیبا، آ گیا میرا بیٹا، تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، کتنا بدل گیا ہے، اتنا سا تھا جب آخری بار دیکھا تھا، کیا تجھے کبھی پھپھو کی یاد نہیں آئی؟ اب آیا ہے تو یہیں رہنا، جب تک میں نہ کہوں تو کہیں نہیں جائے گا۔ شاکر تو تھا ہی ہوس کا پجاری، وہ تو دیبا کا رنگ روپ اور اس کا جسم دیکھ کر ہی کھو گیا تھا۔ جب دیبا نے اسے گلے لگایا تو وہ اس کے بدن کے مزے لیتے ہوئے پورا اس سے چپک گیا اور اپنا ناک اس کی گردن پر لے جا کر اس کے بدن اور بالوں کی خوشبو لینے لگا۔ شاکر تو دیبا کے جسم کی خوشبو سے ہی مدہوش ہو گیا تھا اور وہ اس سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر دیبا نے اسے جب پیچھے ہٹایا تو وہ ہٹ گیا۔ شاکر، پھوپھی جی، آپ کبھی آئی ہی نہیں ہم سے ملنے، ہم تو آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں مگر آپ ہی ہمیں بھول گئی۔ اب میں یہیں رہوں گا اور اتنے سالوں کی کسر نکالوں گا۔ من ہی من میں کیا مست مال ہے پھوپھی، ایک بار موقع مل جائے تو رگڑ کر چھوڑوں گا۔ دیبا، اب تو یہی رہنا میرے پاس، میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نائلہ اور مائرہ بھی آواز سن کر چلی آتی ہیں دیبا کے بھتیجے سے ملنے۔ دیبا، شاکر یہ ہے میری جٹھانی نائلہ باجی۔ شاکر من میں، کیا مست مال ہے، بالکل ریما جیسی لگتی ہے، اگر مل جائے تو مزہ آ جائے۔ آداب آنٹی جی۔ نائلہ، خوش رہو بیٹا، اور مجھے بھی اپنی پھوپھو ہی سمجھو۔ دیبا، اور یہ ہے میری دیورانی مائرہ۔ شاکر من میں، یہ تو حقیقت میں مائرہ خان ہے، زبردست مال ہے، کیا نین نقش ہے۔ آداب آنٹی۔ مائرہ، جیتے رہو۔ اور میں آنٹی نہیں، مجھے بھی پھوپھو ہی سمجھو، ہم تینوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں اور تیرے لیے تینوں پھوپھو ہی ہیں۔ شاکر من میں، تینوں کو ایک ساتھ ملوں گا، بس ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، پھر دیکھنا شاکر کا کمال۔ جی آنٹی جی، مطلب پھوپھو جی۔ دیبا شاکر کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کی خاطرداری کرتی ہے۔ دیبا شاکر کو اوپر شیرو کے برابر والا کمرہ دے دیتی ہے اور اس کا سامان وہاں رکھوا کر اسے آرام کرنے کو کہتی ہے۔ شاکر بھی سفر سے تھک گیا تھا، کل سے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے وہ تھک چکا تھا، اس لیے تھکن اتارنے کے لیے سو جاتا ہے۔ شیرو کالج سے گھر آتا ہے تو شاکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ اس سے ملنے جاتا ہے مگر شاکر دروازہ بند کر کے سو رہا تھا، اس لیے شیرو واپس آ جاتا ہے اور کھانا کھا کر کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ شام کو شیرو جب گھر آتا ہے تو شاکر دیبا مامی کے پاس بیٹھا تھا اور مامی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مائرہ اور نائلہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ شیرو، آداب بھیا۔ دیبا روکھی سی آواز میں، شاکر، یہ شیرو ہے، باجی کا بیٹا۔ شاکر، آداب، اور کیا حال ہے بھائی، کیا کرتے ہو تم؟ آج پہلی بار مل رہا ہوں تم سے۔ شیرو، کچھ نہیں بھیا، اسکول میں میٹرک میں پڑھ رہا ہوں۔ شاکر، اچھی بات ہے، باڈی تو اچھی بنائی ہے، پہلوانوں کے جیسے۔ شیرو، ارے کچھ نہیں بھیا، یہ تو کھیتوں میں کام کرنے اور گاؤں کی دیسی خوراک کا کمال ہے۔ آپ سنائیں، سنا ہے آپ شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے بارے میں بتائیں۔ شاکر، دیبا، نائلہ اور مائرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے، تو نے صحیح کہا، گاؤں میں جو مال ہے وہ تو شہروں میں بھی نہیں، میرا مطلب گاؤں میں تو ہوا پانی سب خالص ہیں، شہروں میں ایسے نظارے کہاں۔ تھوڑی دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج شاکر کی وجہ سے اسپیشل کھانا بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ آج شاکر کی وجہ سے مائرہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ شیرو کے پاس نہیں جاتی، اور شیرو بھی ایسے رسک لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں سب سو جاتے ہیں۔ صبح شیرو اپنے روٹین کے مطابق پہلے اکھاڑے جاتا ہے اور پھر ناشتہ کر کے کالج چلا جاتا ہے۔ گھر پر شاکر اپنی عادت کے مطابق دیر تک سوتا ہے اور دیبا اسے جگانے اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ دیبا نہا دھو کر تیار ہو کر شاکر کو اٹھانے گئی تھی، اس کے بال ابھی بھی تھوڑے تھوڑے گیلے تھے اور اس کے جسم سے اور بالوں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ شاکر دیبا کے ہلانے سے اٹھ جاتا ہے اور جب اس کی نظر دیبا پر پڑتی ہے تو اس کا چھوٹو میاں ایک ہی جھٹکے میں جاگ جاتا ہے۔ دیبا اس وقت اسے ایک مورت لگ رہی تھی۔ دیبا، چل اٹھ جا، کتنا سوتا ہے تو،
क्या थकावट उतरी नहीं तेरी? शाकिर जल्दी से उठता है और दीबा को गले लगा लेता है और उसके जिस्म की खुशबू लेने लगता है। दीबा, अरे अरे ये क्या कर रहा है? चल छोड़ मुझे, जा पहले नहा ले और तैयार हो जा। अपनी पुप्पो की नाक कटवाएगा क्या? सब बोलेंगे कितना सोता है। शाकिर, पप्पो जी क्या बताऊं, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं दूर जा रही हैं और मैं रोता जा रहा हूँ। आप मुझे छोड़कर कहीं जाएंगी तो नहीं ना? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। दीबा शाकिर के सर पर हाथ फेरते हुए, अरे तू ख्वाब मत देखा कर, मैं कहीं नहीं जा रही और ना तुझे कहीं जाने दूंगी। तू यही रहेगा मेरे पास। चल अब नीचे बाथरूम में जाकर नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। शाकिर, पप्पो जी आप रोज़ मुझे ऐसे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया करो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी फूफो को कोई बात सुननी पड़े। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी प्यारी फूफो को कुछ कहे। दीबा, हाय मेरा बच्चा इतना प्यार करता है अपनी फूफो को। तो फिक्र न कर, मैं रोज़ सुबह तुझे उठाने आया करूँगी। फिर दीबा उसे तैयार होने का बोलकर नीचे चली जाती है। शाकर नहाने के लिए निचले बाथरूम में जाता है। घर में नीचे एक बाथरूम और एक टॉयलेट था जो सब इस्तेमाल करते थे। सिर्फ शेरू के कमरे में अटैच बाथरूम था जो सरवर और नायला ने शेरू के लिए स्पेशली बनवाया था। शाकिर जब बाथरूम में दाखिल होता है और अपने कपड़े उतार कर सामने लटकाता है तो उसे साइड में लेडीज़ के कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। शायद कोई नहाने के बाद धोने के लिए छोड़ गई थी। शाकिर मन ही मन में पप्पो ही नहा कर गई हैं अभी, ये सोचते हुए ही वो जल्दी से कपड़े देखने लगता है और उनको अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने लगता है। कपड़ों से बड़ी ही अजीब खुशबू आ रही थी जो सीधा शाकिर के दिमाग में घुस जाती है। शाकिर, क्या मस्त खुशबू है। शाकिर साथ साथ हाथ से सुकून भी हासिल कर रहा था। दीबा को ख्यालों में रखते हुए शाकिर अपना टारगेट हासिल कर लेता है। तब उसे थोड़ा सुकून मिलता है और फिर वो नहाकर तैयार हो जाता है और दीबा के पास बैठकर नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करके शाकिर दीबा के साथ ही उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगता है। शाकिर, पप्पू इतने सालों बाद आपसे मिला हूँ, आप अपने बारे में बताएं कुछ। दीबा, क्या बताऊँ बेटा, सब तो तुम्हें पता है। शाकिर, अच्छा पप्पू आपने कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? कितना अच्छा होता, मेरा भी कोई भाई या बहन होती जिसके साथ मैं खेलता। शाकिर की बात सुनकर दीबा एक ठंडी आ भरती है। दीबा, क्या करूं बेटा, तेरी फूफो की किस्मत ही खराब है। मेरी ज़िंदगी में बस इसी चीज़ की कमी है। सब है मेरे पास, बस बच्चा ही नहीं है। जब एक बार माँ बनने वाली थी तो उस मनहूस की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मर गया और दोबारा मैं माँ नहीं बन पाई। शाकिर, किसने आपके साथ ऐसा किया? मुझे नाम बताएं, मैं उसकी जान ले लूँगा। दीबा, एक ही तो मनहूस है इस घर में, वो शेरू। तू रहने दे, कुछ मत करना, बस उससे दूर ही रहना, मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं। शाकिर, तुम फिक्र मत करो पप्पो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा